اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 118۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ خود، او تاتینا آیۃ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا کرتے تھے وہ لوگ، من قبلہم، جو اس سے پہلے گزرے تھے، مثل قولہم، اسی کی مانند بے سروپا بات کرتے تھے، تشابہت، ملتے جلتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا، بے شک، ارسلناک، ہم نے بھیجا، بالحق کی حق، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے حبیب حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے متعلق۔ ولن ترضی عنک الیہود، اور ہرگز خوش نہ ہوں گے آپ سے یہودی، ولا النصاری، اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعی، آپ پیروی کرنے لگ جائیں، ملت ہم، ان کے دین کی۔ قل، فرما دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اے اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ بالا ان اتبعت، اور اگر آپ پیروی کریں گے، اہواءہم، ان کی خواہشوں کی، بعد ذالک، اس کے بعد کہ الذی، جو آ چکا ہے، جاءک، الذی، جو جاءک، آ چکا ہے، من العلم، آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کی گفٹ سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک، وہی لوگ، یؤمنون، ایمان لائے ہیں، بہ، اس کے ساتھ، من یکفر، اور جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، بہ، اس کا، فاولئک ھم الخاسرون، تو بے شک وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، وہ میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم، اور میں نے تم فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یوم لا تجزی نفس عن نفس، اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی کو کوئی نفع نہ دے سکے گا، کوئی نفس کسی کے عوض کوئی قبول نہ کیا جائے گا، ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا عدل، ان سے کوئی مالی تاوان، ولا تنفع، اور نہ نفع دے گی، شفاعت، کوئی سفارش نہیں، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں سے، فأتمہن، تو انہیں پوری طور پر بجا لایا۔ قالا، اللہ نے فرمایا، انی جاعلک، میں بنانے والا ہوں تمہیں، للناس اماما، لوگوں کا، تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قالا، عرض کی، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی۔ قالا، فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، جعلنا البیت، جب ہم نے بنایا، مثابۃ للناس وامنا، اس خانہ کعبہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، واتخذوا، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، وعہدنا، اور ہم نے تاکید کی، الی ابراہیم، ابراہیم کو، واسماعیل، اور اسماعیل کو، ان طہر بیتیہ، کہ پاک رکھنا میرے گھر کو، للطائفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب، ھذا بلدن، بنا دے اس شہر کو، آمنا، امن والا،
اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اور روزی دے اللہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے، من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز قیامت پر، کالا فرمایا ومن کفرا اور جس نے کفر کیا فامتعہ تو میں اسے فائدہ اٹھانے دوں گا، قلیلا مگر تھوڑی ہی مدت، ثم اضطرہ پھر میں اسے مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 سے لے کے الذین لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرما دیجیے کہ ہم سے کلام کریں تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلی امتوں نے، یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء کرام سے کلام فرماتا ہے اسی طرح خود آپ سے نبوت کے متعلق کیوں کلام نہیں فرماتا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں سے ایسی ہی بات کی تھی۔ تشابہت قلوبہم ان کے دل آپس میں مل گئے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کے اقوال کا گزشتہ منکرین کے اقوال کے مطابق ہونا ان کے دلوں کی سختی اور کفر کے ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی علامت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جاہلوں کی سرکشی کا انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پچھلے کفار نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے تھے، جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ یاد رہے کہ کفار سے معاشرت، لباس، وضع و قطع میں بھی مشابہت کرنا منع ہے کہ ظاہر و باطن کی علامت ہوتا ہے، ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے، لہٰذا کفار کے طور طریقے سے بالکل دوری اختیار کی جائے تاکہ ان کا ظاہر مسلمانوں کے باطن کو متاثر نہ کرے۔ ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے، دوزخ سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہ ہوگا، کیونکہ ایمان نہ لایا اگر وہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض تو تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا۔ ولن ترضی اور ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں گے کیونکہ وہ باطل ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں۔ افسوس کہ ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر تم نے پیروی کی، یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے یہ جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو کوئی عذاب الہی سے تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی۔ اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے، ان میں بحیرہ اراحب بھی موجود تھے جنہوں نے بچپن ہی سے سفر شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں توریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے تھے، ان کے معنی کو سمجھتے اور مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تو صرف دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں، جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں تو وہ توریت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ قرآن مجید کے حقوق یہ ہیں
کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق ہیں، قرآن پاک کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے یہاں ہم تلاوت قرآن کریم کے چند ظاہری اور باطنی آداب ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے ظاہری آداب: قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، مؤدب ہو کر، عجز و انکساری کے ساتھ پڑھنا چاہیے، آہستہ پڑھنا چاہیے، اس کے معنی و مطالب میں غور و فکر کرے، تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ دوران تلاوت رونا بھی چاہیے، اگر رونا آئے، کوئی ایسی آیت نازل ہو جس سے خوف خدا دل میں پیدا ہو تو رونا بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اگر قرات سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ سے تلاوت کرے۔ قرآن کریم کو رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ سمجھ کر آرام آرام سے پڑھے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے، یا تو قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے کوئی، یا تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور خیال کرے یہ کہ ابھی اس ذات کی جانب سے میں سن رہا ہوں۔ بنی اسرائیل اذکروا، بار بار بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ ان آیات کا مفہوم پیچھے گزر چکا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نزل میں ہونے پر فخر کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے۔ راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا، فرزند کی قربانی کا ذکر، آپ تمام امتحانوں میں سے پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا اور خلیل اللہ قرار پائے۔ انبیاء کرام علیہم کے باپ ہوتے ہوئے تمام دینوں میں آپ کا تذکرہ ہوا، آپ کے نزدیک محبوب ہوئے، سب کے نزدیک محبوب ہوئے۔ للناس اماما، لوگوں کے لیے پیشوا بنا دیا۔ امامت سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا۔ ومن ذریتی، اور اولاد کی، کہ میری اولاد میں سے بھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا۔ اس پر فرمایا آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو۔ مقام ابراہیمی وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اس سے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں۔ انبیاء کرام سے نسبت کی برکت، اس سے معلوم ہوا جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی تعظیم توحید کے منافی نہیں، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں بھی ہوتا ہے، لہٰذا عین نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ کامل بیان بنائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی علیہ السلام کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا ثبوت ملتا ہے۔ بزرگان دین کے آثار و تبرکات کی تعظیم کی زیارت کے سلسلے میں تفصیل جاننے کے لیے بھی مختلف کتابوں میں اس کے ذکر ہوئے ہیں۔ انطہرہ، کہ پاک صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کعبہ، مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک صاف رکھا جائے۔ یہی حکم مسجدوں کو پاک رکھنے کا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد
متعدد دعائیں مانگیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت حلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی تو فرمایا گیا ظالموں کو نہیں ملے گی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں یہ دعا کی کہ اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنوں کو رزق دے۔ یہی ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی، ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی، کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ دنیا بھر کے پھل کھانے کے یہاں بکثرت ملتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔